کچھ غلام ہے آپ دے کول تو وہ اس واسطے گئیاں کہ ساکو ہی غلام آزاد عطا فرماؤ تاکہ سارے گھر دی تے بہر دی کچھ کم دے وچوں حصہ دار تھی ویسی تے کچھ کم گھٹ ویسی ذمہ داری یعنی سہولت تھی ویسی. حضرت فاطمہ گئیاں تھا حضور گھر تشریف فرمانن بخاری شریف دی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو عرض کی تھی کہ میں اس حوالے نہ لئی ہم سونا کو نہیں تو لہٰذا میرا پیغام دے چھوڑے. حضرت عائشہ نے غالباً پیغام دیتا عشاء دی بعد نماز دے بعد حضور تشریف کے لئے اسے تو حضور فوراً ہی اسے لے حضرت علی اس حدیث دراوی نے فرمائے حضور فوراً عشاء دے بعد سارے گھر آ گئے اور سارے گھر جی میں سونا تشریف گنے تو میں اٹھن لگا حضرت فاطمہ بھی اٹھن لگیاں تو حضور نے فرمایا اعلیٰ مکان کو ماں لیٹے رہو اٹھو نہیں اور آپ سارے درمیان آ کے تشریف فرما ہو اور سارے درمیان آ کے بیٹھے آپ نے سونی پلتھی ماری اور آپ دے قدم وہ میرے سینے نال مس ہوئے تو آپ دے قدمہ دی ٹھنڈک میں اپنے سینے تے محسوس کی تھی. اتھو علماء فرمائیں جو سردیاں دا موسم اسی مدینہ طیبہ اور چونکہ عشاء دے بعد حضور آئے تو آپ دے قدم مبارک سردی کو ٹھنڈے تھے ہوتے آپ فرمائیں کہ میرے جسم نال مس ہوئے تو ٹھنڈک محسوس ہوئی. حضور نے فرمایا کہ اے فاطمہ اور علی میں تو کو ایسی چیز نہ عطا فرماواں جیری اون چھے کول بہوں اچھی ہوئے جیری تسا منگی تسا منگے نوکر تے خادم بھئی ساری گھر دے کمن دے بھی سہولت ہو ویسی باہر دے کمن سہولت ہو سی میں اس کو زیادہ اچھی چیز عطا فرمایا. پھر میں نے رس عرض کی تھی ضرور کرم فرماؤ تو آپ نے فرمایا بھئی یہ لے بستر تے ہو اذا اخذتما مضاجعکما یہ لے بستر تے آ وجو تو سونے فرمایا تکبر 34 دفعہ کو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر وقت فرمایا وا تسبح 33 دفعہ پڑھو سبحان اللہ اور وہ تحمدہ 33 اور 33 دفعہ پڑھو الحمدللہ یعنی پہلے 34 دفعہ اللہ اکبر و 33 دفعہ سبحان اللہ تے الحمدللہ. اصلا یہ نماز کے بعد تسبیح پڑھ دیں وہی تسبیح ہے لیکن ساری ترتیب بھئی ہے آخر تے اللہ اکبر پڑھ دیں وہ بھی ٹھیک ہے. حضور نے فرمایا لا یضرک بأیہن بدأت انہاں ترے ذکراں کو جے کو پہلے پڑھو جے کو پیچھے پڑھو فرمایا کوئی فرق نہیں. مسند احمد دی حدیث لہذا اس حدیثی حضور نے 34 دفعہ اللہ اکبر پہلے فرمائے اور 33 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ بعد ہی فرمائے. لہذا اس رنگ نالی پڑھنا چاہیے چونکہ اتھا سنت کو ثابت اے انداز تے طریقہ تے ترتیب ہے. اس کے بعد سونے فرمایا ذالک خیر لکما من خادم یہ جڑا وظیفہ ہے یہ نوکر کو زیادہ تھوڑا کم کرے اور حضرت علی فرماتے ہیں کہ لم اداها منذ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدا دا میں سونے کو وظیفہ سونا میں اپنی زندگی کرائیں کو چھوڑا نہیں ہر رات پڑھ کے سوتا ہے وظیفہ. پوچھنے والے پوچھا لا لیلۃ الصفین آپ نے فرمایا لا لیلۃ الصفین صفین دی رات چونکہ جنگ دی رات ہے اور انتہائی خطرات اور تلواراں دے سائے دی رات ہے کیا اون رات ہی نہ بھولے فرمایا اون رات ہی نہ بھولا سجن پہلے تے بھئی ہر شے پیچھے خوف دی کیفیت یا کہ پریشانی چی فرمایا سجنا دا وظیفہ پہلے باقی تمام معمولات بعد ان بعد ہی دلچسپ اسٹڈی ہے کہ حضور نے فرمایا بھئی میں جڑا وظیفہ رسے یہ نوکر کو زیادہ کم کری سی. علامہ ابن قیم دی کتاب ہے الوابل الصیب من کلمت الطیب یعنی تمام وظائف دیتے ہیں بڑی زبردست محققانہ لکھی ہوئی کتاب ہے. علامہ ابن قیم نے اتنا باس کی تھی اس وظیفے دیتے کہ حضور نے جڑی تسبیح فاطمہ حضرت فاطمہ کو تعلیم فرمائی اسی چاہے کہ یہ وظیفہ جڑا میں عطا فرمائدہ پیا یہ نوکر کو زیادہ کم کری سی. لیکن سوال ہے کہ حضرت فاطمہ گئین بھئی نوکر دیو تاکہ سارا کم گھٹ وجے تے وظیفے کم گھٹایا نہیں وظیفے تا نویں کم تلا دیتا ہے وہ کام ہی کرو تے میں کو بھی پڑھو یعنی وظیفہ تا نواں کم ہے نا کام تو اتھے ہی کھڑا ہے جڑا ہائی پیا پہلے ہن وظیفہ جڑا ہے اپنے پاسے نویں کم تے ہی لیندا پیا بھئی 34 دفعہ اللہ اکبر یا آکھو تے 33 دفعہ سبحان اللہ تے 33 دفعہ الحمدللہ بھی پڑھ کے سمو تے ناز حضور فرمائیں کہ خادم کو زیادہ کم کرے سی لہذا ان دی حکمت کیا ہے. اللہ تعالیٰ صاحبان عمل ہستیاں تے علم والوں دے درجے بلند فرماوے. ابن قیم فرمائیں کہ جڑے علم والے لوگ ہیں نا جہیں وظیفے کو پڑھے انہاں آکھے بھی یاد رکھے وظیفے جڑی اللہ دی یعنی رضا تے اللہ دی خوشنودی پئی اللہ دے ذکر دی وجہ کو کیونکہ سب تو اچھا ذکر ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ تیسرا کلمہ ہے. حضور فرمائیں افضل الکلام بعد القرآن 4 وہی من القرآن. مسند احمد کی حدیث ہے کہ سب تو بہترین ذکر ہے قرآن تے قرآن دے بعد سب تو بہترین ذکر ہیں 4 کلمے تے وہ 4 کلمے بھی قرآن ہی دے وچوں ہیں. کہڑے کہڑے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. انہاں چوں لا الہ چھوڑ کے بے جڑے 3 ذکر ہیں 3 تسبیح فاطمہ موجود ہیں. لہذا افضل الکلام افضل ذکر ہے
اس دا بہترین بدلہ سب کو ملنا ہے قیامت دی حضرت ابراہیم علیہ السلام دی ایک مبارک حدیث ہے انہاں دا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے معراج دی رات حضور علیہ السلام کو سلام دیتے کہ اقرئ امتک منی سلام جامع ترمذی دی حدیث ہے کہ سونا اپنی امت کو میرے سلام دی وجہ وعلیکم السلام تو آخو چاہے نبیان دے دانے دا سلام وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت ابراہیم اساں گناہگاراں کو سلام چوائیں سارے سونے آقا دے سکیں اپنی امت کو میرے سلام دی وجہ وقت فرمایا انہاں کو کھائجا جنت دی مٹی بہوں زرخیز ہے تے پانی بہوں مٹھا ہے عذبت الماء پانی بہوں مٹھا ہے اور جیڑی مٹی ہے وہ زرخیز ہے وہ مٹی زرخیز ہوئے تو بیج اتے ہی بھکا دے اتے جم کھڑ گئے اور پانی مٹھا ہوئے تو ظاہر ہے مٹھے پانی دا یہ کم ہے جو کمزور بیج ہوئے تو وقت بھی تھوڑیاں لہلہاندیاں فصلیں کر تو اتھاں تے ایڈا سوکھا کم ہے مٹی زرخیز ہے پانی مٹھا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا لیکن انہا خیان اپنی امت کو سہچا بے حال ہے ویران پئی جنت یعنی تھوڑے کول جنیاں بنیادی ضرورتیں نا تو موجود ہیں زمین ہی موجود ہے تے زرخیز بھی بھرپور ہے پانی بھی موجود ہے تے مٹھا بھی ہے کھارا تے کوڑا ہی نہیں لیکن فرمایا انہوں نے صاحب پئی حال جنت ویران ہے آبادیاں آپ پہ کرنی کیویں آباد ہو سی فرمایا وَأَنَّ غِرَاسَهَا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ فرمایا جنت دی آبادی ہے کل مہینے رب دا ذکر صبح و شام کرے فرمایا اتنا باغ لگ دے ویسے تے تھوڑے واسطے لہلان دیا فصل لہذا او جڑا ثواب ملنا ہے او تو انشاءاللہ ہے کیونکہ قیامت دی ساری آبادی جنت دی ساری آبادی رب دا ذکر ہے لیکن ابن قیم آدھے کہ جیرے فقیرہ نے ہی وظیفے تے عمل کی وہ آدھے کہ اس وظیفے تے طاقت موجود ہے اور یہ صلاحیت موجود ہے کہ جرا بستر تے لیٹ کے سمن کل پہلے اس رنگ نہ رب دا ذکر کر چھوڑے سی اللہ تعالیٰ ان دے جسم میں جتنی طاقت پیدا کر لیندے کہ فجے لے اٹھ دے ہمیں سارے دن جتنا کم اس نے کیوں نہیں کیتا لیکن نیندر گھن کے جے اٹھ سی فجر لے ساریاں درداں ختم تر و تازہ ہو کے فریش ہو کے ذہنی اور جسمانی بھرپور تازگی دے نال وہ اپنے کم کرے سی اور بہت سارے نوکراں تو ود کے وہ اپنا کام آپ کرے سی تے تھکاوٹ ہی نہ ہو سی اللہ تعالیٰ کہیں قسم کی سستی بھی پیدا نہ کرے سی عمل والے لوگاں نے یہ وظیفے تے عمل کر کے لٹھا لہذا اس واسطے جیڑے ساری عمر دے لوگ ان ظاہر ہے وہ کام کو تھک ویندے اگر فزیکل کم ہوئے مینٹل جیڑی ہے مصروفیت ذہنی اس کو لی زیادہ تھکے لہذا یہ وظیفہ پڑھو انشاءاللہ جسمی تازہ ہو سی تے ذہنی تازہ ہو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ و حضرت علی بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں ہستیاں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی نکاح جے پڑھایا تو انہاں کو ڈیوٹی بھی حضور نے وہ تقسیم فرما دی تھی لہذا میاں بیوی دی سزا ڈیوٹی تا کفف کو مراد عمر دا برابر ہونا ضروری ہے جس حد تک ممکن ہوئے قریب تر ہوئے اور دوجا ذہنی اور جسمانی حوالے نال ہی دیکھنا چاہیے کہ بعض اوقات کوئی بچہ ذہنی طور تے کمزور ہوندا ہے تو لہذا اس نال بہت سیاح رشتہ وہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ٹھیک ہے یہ حساب نال تو ٹھیک ہے بھئی چلو گھر سونا چل ویسی کملا ہو سی بے سیاح ہو سی لیکن مسئلہ ہے جو کملے سیاح ایک بے نال گزارے ہی تو کرنا ایک بے نال تو لگے ہونا تو اس واسطے اس حوالے نال دیکھنا چاہیے حضور نے فرمایا کفو اگر مل وجے مناسب رشتہ یعنی تیرا جوڑ برابر تھی وجن وقت ڈھلاونا نہیں چاہیے یہ بابے دی ذمہ داری ہے بال پرناون تک ہن اگلی چیز ہے بچوں دی بئیاں ذمہ داری بچوں دے بابی جی شریعت نے بیان فرمائی چند ایک مبارک حدیث دی روشنی دے ایک چیز بڑی اہم ہے کہ بچہ نال جڑا پیار کرنا ہے نا یہ بھی حضور دی سنت ہے اور یہ میں سمجھو عبادت ہے کہ بچوں کو چوم دے پے ہوں اساں عبادت کرے دے پے حضور دا حکم ہے احب الصبیان ورحموا بالا نال پیار بھی کرو تے انہاں تے رحم بھی کرو یعنی بالا تے غیر ضروری پابندیاں تے سختیاں نہیں کرنا چاہیے یعنی یہ تربیت کرنی ہے وہ ایک جائز حد تک اتھا سختی بھی ہوئے تے رو بھی ہوئے یہ نہیں کہ بابا اکا یعنی سخت بن کے بھی نہ راوے کہ بچے بیچارے بابے نالی کو گال کرنی ہوئے تو کہ محلے والے کو آکھیں جو بابے کو یا گال آکھو آبے یعنی اتنا تو ہوئے جو بابے دے کو تو بال ہلا سکی ورنہ وہ کتھوں ہلاوڑ ویسے اتنے جھاکی والے بال ظاہر ہر شے لوگ کہنے بابے کو تحب الصبیان ورحمو بالا نال محبت کرنا اور رحم کرنا حضور دا حکم ہے اور آقا دی سنت ہے اس کو ایک طویل حدیث پاک ہے اس کو پڑھ دیتا نا چلو تھوڑا جی پڑھ دیتا حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے شہزادے کو امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ حضور دعاؤں کو بوسے رہنے بیان تھے اقرب بن حابس یہ فتح مکہ تے موقع دے مسلمان انہوں نے عرض کی تھی حضور تساں تے انہاں نال اتنا پیار پہ فرماندے وے تے میرے 10 بار ان علی عشرتن من الولد ما قبلت منهم احدا
انہاں ڈاں دے وچوں کئی کو آج تک میں نہیں چوما، راہ بال ان تے کئی کوئی چوما نہیں کری. فنظر الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام تو دے رہ گئے کچھ دیر. یعنی یہ جو جڑے دنیا چین جن ڈاہ بال ان تے کراں انہاں کو چومن کو دل ہی نہیں آکا، یہ دل ہی دنیا وچ موجود ہے. اس کے بعد حضور فرماتے ہیں من لا یرحم لا یرحم، یہ بخاری شریف دی حدیث ہے کتاب الادب دی. حضور مایا جڑا رحم نہیں کریندا اون تے رحم نہیں کیتا ویندا. اللہ کو رحم چاہیے اون دی مخلوق تے رحم کرے سے تے رب دی کائنات بوئے کھول لے سی رحم تے اپنے بالاں تے جڑا نہ کرے تا آپ اندازہ کرو بھی آرام کرن کتھا ویسی. یہ پیار محبت دا انداز طریقے بچاں تے والدین وچ اپنائیت ہونی چاہیے. اپنائیت واسطے چیزاں ضروری ہیں. وہ حدیث پاک جڑی حدیث مسلسل بالاولیہ ہے، یعنی فنی لحاظ نہ یہ کو آدھے مسلسلات مسلسل حدیث. حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ اجازت مسجد نبوی دے امام ابو سعید مالکی کو عطا فرمائی. یعنی ایک منفرد حدیث ہے، وہ تفصیل بوں کرنی پوسی سمجھاؤن واسطے، لیکن صرف میں حدیث لفظ عرض کرنا چاہتا. اس حدیث ہی الراحمون یرحمهم الرحمن، کہ رحم کرن والے ہیں اللہ بھی انہاں تے رحم فرمائے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تو زمین والا تے رحم کرو آسمان والا تھوڑے تے رحم کرے. لہذا زمین والا کوئی بھی ہے، انسان ہے بھاویں وہ مویشی تے جانوری کوئی کیوں نہیں، یا ایسے جانور جو کو عموماً کری ہی سمجھا ویندے. حضور مایا ایک بندہ ویندا پیائی مسلم شریف دی حدیث ہے، اس نے پانی پیتا ہی کھو کول دے باہر نکتا تے کتا اسے ڈٹھا جڑا چکڑی زبان پھریندا کھڑا ہے. تو سا کہ یہ بیچارہ تساؤ سی کوئی تھاں شاں کو نہیں، اس نے اپنے جتی دے وچ پانی پاتا تے وہ کتے کو پلایا. حضور فرماتے ہیں فشکر اللہ له فغفر له، اللہ تعالیٰ اسے گال تے ان دی چھوٹی جہی خدمت کو قبول کر کے فرمایا جڑے دی بخشش فرما چھوڑ. اللہ دی مخلوق تے رحم اتنی. اور حضور فرماتے ہیں بخاری شریف دی حدیث ہے ایک بندے نے وجد غصن شوق ایک ڈھینگر پی آئے رستے دے اوتے، یعنی ایک کنڈا والی لکڑی پئی ہے یا شاخ پئی ہے، اس نے فاخرہ اس نے ہٹا چھوڑی اس کو. تو حضور فرماتے ہیں فشکر اللہ فغفر له، ایک کنڈا ہٹاون نال فرمایا جنا بخشا گیا. اس نے اللہ دے بندہ دا رستہ صاف کیا. اتنے ثواب ہیں چھوٹے چھوٹے کم، یہ رحم دا حصہ ہی سارے. تو آقا کریم فرماتے ہیں بچوں تے رحم کرو. اور دوسری گال بڑی اہم ہے وَإِذَا وَعَدتُّمُوهُمْ فَفُوا لَهُمْ، فرمایا جدہ بھی اپنے بالاں نال کوئی وعدہ کریں دے وے ہمیشہ وعدہ پورا کرے. میں سمجھے رب نال وعدہ پہ کریں دے، بالاں نال یہ نہیں بھی ان کو آکھو فلانی شے گدی آنا تے ود ناڑو، یہ اس کو آکھو ہونے آندا پیا بھاویں ڈوڑی بھارا بعد ہی آونے کو آکھو پتر ہونے والا نہ. حضور فرماتے ہیں بالاں نال کوڑ نہیں مارنا، جیڑی گال کرنی ہے سچی کرنی ہے. اتھاؤں تے نہ سکھنا ہے بابا کوڑ مار کے کی ہے تو ظاہر ہے اسی جھوٹ ہی سکھنا ہے. حضور دی سنت ہے. اور آقا کریم علیہ السلام نے کریں کہ بچے نال جھوٹ نہیں بولنا. اور میرے والد محترم اللہ تعالیٰ انہوں نے سایہ ہمیشہ قائم رکھے. انہاں اج تک سارے نال ہی تے سارے بچے چھوٹے بہنی دے بال سارے بال پہلے تو سب کو خیال کو نہیں جناب بال ہاسی ظاہر ہے سمجھ نہیں آتی، لیکن چھوٹے بچے نال ہی بابے تے لوگ وہ ان سارے تے کئی دے نال جھوٹ کرے نہیں بولا کہیں ہوایا. حالانکہ وہ بڑا بہزا کریں دے پیوندن پہ سارے نانے دے نال ویندے اڈا تھی ویندے کہیں لے کہ عمر والے بہت سارے بہنی برائی کٹھے ہوندے، لیکن بابا جی جھوٹ مار کے کراں گھروں نہیں گیا کہ ہونے آندا پیاں یا اس ٹائپ دی کوئی بات. یہ اندازہ کرو سچے لوگ دنیا تے موجود ہیں تاں اللہ دے پاسوں زمین تے رحمتاں دا منہ والے ہے پیا. تو حضور فرماندے اپنے بال نال ہی وعدہ کرو تو سچا کرو. جیڑی گال آکھنی ہے وہ آکھو، یہ علاوہ غیر ضروری وعدے نہ کرو. فإنهم لا يرون إلا أنكم ترزقونهم. حضور فرماندے تو پتہ ہے کہ بالاں دے دل وچ تھوڑا مقام کیا ہے. فرمایا جیڑا مقام رب دا ہے انسانیت دے دل وچ وہ مقام ہے بابے تے اماں دا اپنے بالاں دے دل. رزق دیوان والے ہی ہے، چونکہ اس کو کیا پتہ میں کو رزق کون دیندا ہے. اون دے واسطے اللہ نے بابے کو رزق دا ذریعہ تے سبب بنایا. تھوڑے نال اس دی اوہ محبت ہے، اس واسطے رب نے اماں بابے کو بھی رب فرمایا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اور اتھا اللہ اپنا نا رب بھی ذکر فرمایا ود اماں بابے واسطے بھی مادہ اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا جڑا ان دی سونی ذات دے واسطے جڑا مادہ صفاتی بیان. اے سارا پالن والا جے ساکو پالا ہے انہاں تے ہمیشہ رحم فرمائندا رہا. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، جے ساری سونی پرورش تے تربیت کیتی ہے ساکو سونے رنگ نال پالے اے پیدا پالن والا تو انہاں تے اپنی شان دے مطابق مہربانی فرما. یعنی اللہ تعالیٰ نے انہاں کو مجازی رب فرمایا ماں باپ. حضور فرماتے ہیں لہذا اس دن اگر حضرت شیخ سعدی دا شعر سمجھ چھوڑو نا کہ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ چو کفر از کعبہ برخیزت کجا ماند مسلمان. اگر کفر کعبے جو نکدا پیا ہوئے تو مسلمانی بولن لوگ کتھوں ویسے.
اون دے واسطے بابا گویا اتنا بڑا مقام پہ رکھ دیتے بابا کوڑ لینا ودو ہوئے تو فرمایا آپ سوچو بھڑا سچ سکھن کی تھا ویسی بال سارا یہ بچی سائی اس واسطے سونے انہوں نے نال وفا دے باب یہ چیز خصوصاً بیان فرمائی اور آقا کریم علیہ السلام جڑا محبت دا اظہار اپنے شہزادہ نال فرماندے ہیں کتب حدیث دے وچ کتب سیر دے وچ کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے شہزادہ کو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما اور اپنے ربائب ربیب دی جمع ہے یا ربیبہ دی جمع ہے ربائب آدن مترے بال کون ہوندے سٹیپ چلڈرن یعنی حضور علیہ السلام دی ازواج مطہرات دے جڑے پہلے گھراں کول بال ہیں چاہے وہ حضرت خدیجہ کبریٰ دے ہن یا حضرت ام سلمہ دے ہن یا دیگر ازواج مطہرات دے بچے ہن حضور انہاں نال ہی محبت فرماندے ہیں جی اپنے نواساں دے نال محبت فرمائی یا اپنے دیگر رشتہ داراں نال محبت فرمائی چھوٹے بچاں نال اور وقت حضور حضرت عباس دی فیملی انہاں دے جڑے چھوٹے بچے ہیں انہاں کو اکٹھا فرماندے ہیں اور اپنے بچوں کو اپنی ازواج مطہرات دے بچوں کو اور حضور ایویں کر کے بہ ویندے ہیں اور فرماندے ہیں پہلے میں تک کون آسی انہاں دی دوڑ لیندے ہیں آپ اپنی باہ پھیلا کے بہ ویندے ہیں اور بچے وہ بھج کے آندے ہیں جی میں ہوندی ہے یعنی محبت دا اظہار تو جڑا سب تو پہلے سارے ظاہر حضور دی بارگاہ اکٹھے پہنچ ویندے ہیں تے سونا سارا ول گلکڑی پا چھوڑے دے ہی کر کے یعنی اتنی محبت حضور نے فرمایا اس طرح دے کئی واقعات موجود ہیں اظہار محبت ہے تو بچہ نال محبت کرنا یہ بابے دی ذمہ داری ہے اما تو بیچاری اصلو اون دے دل وچ تے ہے ہی محبت بالا واسطے اس دا کوئی سکھاون دی لوڑ ہی نہیں سکھائی لیکن بابے بعض اوقات زیادہ کوڑیل تھی ہوئی اچھا بھئی حدیث پاک بخاری شریف حدیث اور یہ بڑی اہم ہے بھئی حدیث اس موضوع دی ہوسی کہ بچہ ہمیشہ انصاف کرنا چاہیے بیٹی ہے یا بیٹا ہے اسی کنا کہیں حوالے نالی باپ کو اماں کو تحفہ دین دے لے کوئی بئی چیز استعمال دی دین دے لے کپڑے گھنا کے دین دے لے کوئی کھلونا دی دے لے یا کھانا کھاون دی کوئی شے اس کراں بھی بیٹی بیٹے فرق نہ کرے تے بیٹیاں آپس وچ فرق نہ کرے تے بیٹا آپس وچ فرق نہ کرے اس تے حدیث پاک بخاری شریف دی حضرت نعمان بن بشیر راوی فرماتے ہیں کہ میرے بابے نے انا ابا ہو اوتی ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے والد کی اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ پیش ہوئے فقال تے عرض کی تھی یعنی بابے جی کو پیش کیتا گیا آپ نے بلایا اسے تو سونے فرمایا کہ حضرت نعمان بن بشیر دے والد نے عرض کی تھی حضرت بشیر رضی اللہ تعالی کہ انی نحلت ابنی ھذا غلام حضرت نعمان بن بشیر نال تو فرماندے کہ میں این لڑکے کو ہی غلام دیتا ہے یعنی غلام نوکر جی میں ہوندے ہیں تو میں این بیٹے کو تحفہ دیتا ہے نحل تو نحل ینحل تحفہ دیتا میں ہی پتر کو تحفے جی غلام دیتا ہے حضرت نعمان فرماندے میرا آقا فقال وکل ولدک نحلت مثلہ حضور فرماتے ہیں سارے بالاں کو ہی کی غلام دیتے ہیں جتنے ہیں تو وہ عرض کہتے ہیں لا نہیں سونا اتنے غلامی کونن کہ سارا کو والے ایک کو ہے تو میں این پتر کو دیونا چاہنا تو فرماندے حضور نے ان کو فرمایا کہ